پابلو ایسکوبار شاید انسانی تاریخ کا سب سے مشہور کرمنل ہے۔ اس کولمبین ڈرگ لارڈ کے بارے میں بہت ساری ہالی ووڈ فلمز اور ٹی وی سیریز بھی بن چکے ہیں۔ اس کا جنم 1949 میں کولمبیا کے شہر میڈیین میں ہوا، جس کو دنیا کا کرائم کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جوانی غربت میں گزری، جس کی وجہ سے اس نے چھوٹی موٹی چوریاں کرنا شروع کر دی۔ لوگوں کے لیے فیک ڈگریز اور ڈپلوماز بنانا، چھوٹا موٹا سامان کولمبیا کے اندر سمگل کرنا اور رابریز میں یہ ملوث رہتا تھا۔ ایسکوبار ایک چھوٹے موٹے کرمنل سے دنیا کا کوکین کنگ کیسے بنا اور کیسے اس نے تاریخ کا سب سے بڑا کرمنل امپائر کھڑا کیا، اس بات پر ہم آج اس ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔ پابلو ایسکوبار کا شمار تاریخ کے امیر ترین سمگلرز اور کرمنلز میں کیا جاتا ہے۔ 1987 میں فوربس میگزین نے اس کی نیٹ ورتھ کو $3 ارب رپورٹ کیا تھا، اور اس کے 2 سال بعد 1989 میں اس کو دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی کا درجہ دیا گیا تھا۔ ایسکوبار کی بے تحاشا دولت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہفتے میں $420 ملین کماتا تھا، اور اس کے بھائی صرف کیش ہینڈل کرنے کے لیے ایک ہفتے میں $2500 کے ربر بینڈ خریدتے تھے۔ اپنے بزنس کی شروعات میں ایسکوبار کوکین سمگل کرنے کے لیے پرانے ہوائی جہازوں کا استعمال کرتا تھا، جن کے پائلٹس کو کوکین کے ویٹ کے حساب سے پیمنٹ کی جاتی، اور یہ پیمنٹ $5 لاکھ تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ ایسی ایک فلائٹ سے ہی لگ بھگ ایسکوبار $1 ملین پروفٹ کما لیتا تھا، اور جلد ہی یہ فلائٹس 3 گنا ہو گئی۔ جب اس کا بزنس ایکسپینڈ ہوا تو ریموٹ کنٹرول سب مرینز کے تھرو بھی کوکین سمگل کی جانے لگی، اور اوسطاً 15 ٹن کوکین ایک دن میں امریکہ میں سمگل کی جاتی۔ جب کولمبین سرکار نے ایسکوبار کے ڈرگز کے کام کو پکڑا اور اس کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی، تو اس نے ان کے ساتھ ایک انوکھی پیس ٹریٹی سائن کی، جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس نے کہا کہ کارٹل کا کمایا ہوا پیسہ کولمبیا کے ترقیاتی کاموں میں لگایا جائے گا، اور اس پیسے سے کولمبیا کا قرض بھی ادا کیا جائے گا۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسکوبار کا $2 بلین کیش چوہے کھا گئے؟ یہ تب ہوا جب اس کا بزنس شروعات میں تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور اس کے پاس کوئی کیش ہینڈلنگ سسٹمز نہ تھے۔ بہت سارا پیسہ کھیتوں میں دبا دیا جاتا تھا، یا اس کے کارٹل ممبرز کے گھروں کی دیواروں میں دبا دیا جاتا تھا۔ اس کیش کو چوہے کھا گئے، جس کی کل ملا کے ورتھ $2 بلین تھی، اور اس کی نیٹ ورتھ میں 10% کمی کا باعث چوہے بنے۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ایسکوبار کی زیادہ تر زندگی کولمبین اتھارٹی سے فرار ہونے میں ہی نکل گئی، اور یہ اور اس کی فیملی اکثر اپنے ہائیڈ آؤٹس میں چھپی رہتی تھی۔ اسی طرح جب ایک دفعہ ایسکوبار اور اس کے بیوی بچے میڈیین کے پہاڑوں میں بے تحاشا ٹھنڈ میں چھپے ہوئے تھے، تب ایسکوبار کی چھوٹی بیٹی مینویلا بے ہوش ہو گئی۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ایسکوبار آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے $2 ملین کیش کو جلا ڈالا تاکہ وہاں پہ گرمی ہو سکے اور مینویلا ٹھنڈ سے بچ سکے۔ پابلو ایسکوبار کو کولمبیا میں ایک سیلیبریٹی کا درجہ حاصل تھا، اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام یا تو پابلو یا ایسکوبار رکھنے لگے، کیونکہ ایک کرمنل ہونے کے باوجود یہ کولمبیا کی غریب عوام کی ان کی حکومت سے بھی زیادہ مدد کرتا تھا۔ ویورز، یقیناً آپ پابلو ایسکوبار کی زندگی کے یہ فیکٹ سن کے چونک گئے ہوں گے۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز اینڈ ویوز ٹی وی۔ اللہ حافظ۔